بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نعت شریف کے بعد میں اب شیخ کو دعوت دوں گا کہ دین سے دوری کے نتائج اس عنوان پر ہماری رہنمائی فرمائے۔ شیخ جاوید ثنابلی حفظ اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه، بسم الله الرحمن الرحيم۔ والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون۔ وقال الله تعالى في الكلام المجيد: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الدنیا سجن المؤمن۔ محترم سامعین، نوجوانوں، بزرگوں، اللہ رب العالمین کا بے پناہ شکر احسان ہے اللہ رب العالمین کا بے پناہ شکر احسان ہے کہ اس نے ہمیں یہاں دین کی دعوت، دین کی بات چیت، قرآن اور حکیم اور حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو کرنے کا اور سننے کا موقع عنایت فرمایا۔ یہ مجلس بڑی بابرکت مجلس ہے، جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس گھر میں لوگ جمع ہو کر کتاب و سنت کی بات کرتے ہیں، اس گھر کے اندر اللہ رب العالمین کی رحمت نازل ہوتی، فرشتے ان کو گھیر لیتے ہیں، اور سب سے بڑی بات یہ کہ اللہ رب العالمین آسمان کے اوپر عرش پر اپنے مقرب فرشتوں کے سامنے ہمارا ذکر کر رہا ہے۔ اور اس سے بھی بڑا فائدہ یہ کہ جتنے لوگ یہاں موجود ہیں سب کی اللہ رب العالمین مغفرت فرما دیتا۔ کتنی بڑی خوش بختی کی اور نیک بختی کی بات ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں اتنے سارے فائدے نصیب فرمائے۔ محترم سامعین، جو موضوع مجھے دیا گیا ہے وہ ہے دین سے دوری کے نتائج۔ ایک آدمی دین سے دور کیوں ہوتا ہے؟ اللہ رب العالمین کی عبادت سے دور کیوں ہو جاتا ہے؟ کیوں وہ غلط کاموں کے اندر ملوث ہو جاتا ہے؟ کیوں وہ گناہوں کے اندر ملوث ہو جاتا ہے؟ کیوں وہ حلال و حرام کی تمیز چھوڑ دیتا ہے؟ کیوں وہ اپنے اخلاقی کردار کو گرا دیتا ہے؟ یہ تمام سوالات اس موضوع کے تحت آتے ہیں۔ ہم اور آپ سب سے پہلے اس بات کو اپنے ذہنوں میں بٹھا لیں کہ مسلم گھرانے میں پیدا ہو جانا
اپنا نام مسلمان رکھ لینا، عبداللہ عبد الرحمن اپنا نام ہو جائے، ہم کسی مسلمان گھرانے میں پیدا ہو جائے، یہ جنت میں داخلے کا سبب نہیں بن سکتا۔ ایک آدمی اپنے آپ کو مسلمان کہے کہ میں مسلمان ہوں، اللہ اس کے رسول کو ماننے والا ہوں، تو صرف یہ چیز اس کو جنت میں داخلہ نہیں دلا سکتی۔ وہ کہے کہ میں اللہ پر ایمان رکھتا ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتا ہوں، صرف یہ چیز اس کو جنت کے اندر داخلہ نہیں دلا سکتی، کیونکہ اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے والذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک اصحاب الجنہ ہم فیہا خالدون۔ جنت پانے کے لیے انسان کے پاس دو شرطوں کا پایا جانا ضروری ہے، ایک تو اس کے پاس ایمان ہو اور دوسرا عمل صالح، اس کے پاس نیک عمل ہو تب ہی وہ جنت کے اندر داخل ہو سکتا ہے۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو سچے دل سے کلمہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کرتا ہے، اللہ رب العالمین پر ایمان رکھتا ہے، رسول کو مانتا ہے، رسول پر ایمان رکھتا ہے، تو وہ ایک نہ ایک دن جنت کے اندر ضرور داخل ہوگا۔ لیکن اسی پر آدمی تہیہ کر کے بیٹھ جائے کہ میں اللہ پر ایمان رکھتا ہوں اور اپنے آپ کو جنت کا دعوے دار قرار دے، تو وہ اپنے آپ کو جنت کا دعوے دار قرار نہ بانے، وہ اپنے آپ کو جنتی نہ سمجھے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے فرمایا والذین آمنوا وعملوا الصالحات، کہ جو لوگ اللہ پر ایمان لاتے ہیں اور عمل صالح کرتے ہیں ایمان لانے کے بعد، اولئک اصحاب الجنہ، یہی لوگ جنتی ہیں اور جنت کے اندر ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ ایک آدمی اللہ پر ایمان لاتا ہے لیکن گناہوں کے اندر ملوث رہتا ہے، اس کو گناہ کی سزا ملنے کے بعد وہ جنت کے اندر داخل ہوگا۔ پہلے اسے جہنم کے اندر جانا پڑے گا، سزا بھگتنی پڑے گی، اس کے بعد اللہ رب العالمین اسے جنت میں داخل کرے گا۔ تو کیا کسی انسان کے پاس اتنی طاقت ہے کہ وہ جہنم کے عذاب کو برداشت کر سکے؟ یقیناً کسی انسان کے اندر یہ طاقت نہیں ہے۔ جہنم کا سب سے ہلکا عذاب یہ ہوگا کہ ایک آدمی کو پاؤں کے اندر آگ کی جوتیاں پہنائی جائے جس کی وجہ سے اس کا سر کھول اٹھے گا اور وہ یہ سمجھ رہا ہوگا کہ اسے جہنم کے اندر سب سے بڑا عذاب دیا جا رہا ہے، حالانکہ اسے سب سے ہلکا عذاب ہوگا۔ تو ہم جہنم کے عذاب کو برداشت نہیں کر سکتے۔ اگر ہم ڈائریکٹ جنت کے اندر دخول چاہتے ہیں تو ہمیں اللہ پر ایمان لانے کے ساتھ ساتھ، رسول پر ایمان لانے کے ساتھ ساتھ کیا کرنا ہوگا؟ عمل صالح کرنا ہوگا۔ وہ عمل جس کی کتاب و سنت کے اندر دلائل موجود ہیں، وہی عمل اللہ رب العالمین کے یہاں قبول ہے۔ آپ کو عمل کرنے والے بہت سے مل جائیں گے، لیکن اگر وہ عمل کتاب و سنت کے مطابق نہیں تو وہ عمل ان کو کچھ فائدہ دینے والا نہیں ہے۔ اگر ان کی نماز سنت کے مطابق نہیں تو وہ نماز ان کو کچھ فائدہ پہنچانے والی نہیں ہے، چاہے وہ جتنے سجدے کر لیں، جتنے رکوع کر لیں، اگر ان کا طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق نہیں تو وہ نماز ان کو فائدہ نہیں پہنچائے۔ تو جنت کو حاصل کرنے کے لیے ایمان شرط ہے اور ایمان کے ساتھ ساتھ عمل صالح شرط۔ ہم صرف ایمان لے آئے اور یہ سمجھ بیٹھے کہ ہمیں جنت مل جائے گی، جنت ملنے والی نہیں ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ سے سوال بھی کرے گا۔ حشر کے میدان میں اللہ رب العالمین ایک بندے سے 5 سوال کرے گا کہ میں نے تمہیں زندگی دی تھی، وقت کے بارے میں اللہ رب العالمین پوچھے گا، زندگی دی تھی، اس زندگی کا کیا کیا؟ وقت دیا تھا میں نے اس جنت کو حاصل کرنے کے لیے، اس وقت کو تو نے کہاں گزارا؟ جوانی کو کہاں گزارا؟ مال دیا تھا، اس کو کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا؟ تجھے علم دیا تھا، اس علم کا کیا کیا؟
جب تک یہ آدمی 5 سوالوں کا جواب نہ دے دے اس کے قدم آگے بھی نہیں بڑھ سکتے۔ اور ہم اور آپ یہ سوچتے ہیں کہ ہم مسلمان کا نام رکھ لیں، مسلم گھرانے میں پیدا ہوں جائے جنت پا لیں گے، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ اس کے علاوہ قبر کے اندر 3 سوال ہوں گے۔ ما ربک، من ربک، تمہارا رب کون ہے؟ ما دینک، تمہارا دین کیا ہے؟ من نبیک، تمہارے نبی کون ہے؟ یہ 3 سوال اگر ہم قبر کے اندر دے دیں گے تب جا کے ہمارا عذابات سے پیچھا چھوٹے گا۔ تو ہم یہ نہ سوچیں کہ صرف مسلمان گھر میں پیدا ہو گئے بس ہماری کامیابی کے لیے کافی ہے، اس میں کامیابی نہیں ہے۔ تو آخر ایک انسان، یہ میں نے ضمناً بات اس لیے ذکر کر دی ہے تاکہ کوئی آدمی اس خوش فہمی میں نہ رہے کہ میں مسلمان گھر میں پیدا ہوں تو جنت میرے لیے ہو گئی۔ اب میں موضوع کی طرف آتا ہوں جو میرا آج کا موضوع ہے کہ ایک انسان دیندار ہونے کے باوجود، مسلمان ہونے کے باوجود گناہوں میں کیوں ملوث ہو جاتا ہے؟ اس کے کردار کے اندر خرابی کیوں آ جاتی ہے؟ وہ اخلاقی گراوٹ کا شکار کیوں بن جاتا ہے؟ وہ عبادتوں سے دور کیوں ہو جاتا ہے؟ وہ کاروبار کے اندر حلال و حرام کے درمیان تفریق کیوں نہیں کر پاتا ہے؟ یہ تمام سوالات ہیں جو اس موضوع سے تعلق رکھتے ہیں۔ اس کا سبب کیا ہے کہ ایک انسان گناہوں میں ملوث ہو جاتا ہے؟ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے آدمی دین سے دور کیوں ہو جاتا ہے، بے راہ روی کا شکار کیوں ہو جاتا ہے؟ سب سے بڑی وجہ شیطان سب سے بڑی وجہ، کیونکہ اس نے اللہ رب العالمین سے قسم لے رکھی ہے کہ میں تیرے بندوں کو گمراہ کر کے رہوں گا۔ وہ خود تو جہنمی ہے ہی، وہ خود تو گمراہ ہے ہی، لیکن اس نے اللہ رب العالمین سے عہد کیا ہے، وعدہ کیا ہے کہ میں تیرے بندوں کو گمراہ کر کے رکھوں گا۔ اللہ رب العالمین نے اس کے بارے میں فرما دیا کہ وہ جہنمی ہے، لیکن وہ یہ چاہتا ہے کہ جس کی وجہ سے میں جہنمی قرار دیا گیا، حضرت آدم علیہ السلام اور بنو آدم کی وجہ سے میں جہنمی قرار دیا گیا، تو میں یہ بھی چاہتا ہوں کہ وہ بھی میرے ساتھ جہنم میں جائے۔ اللہ رب العالمین نے شیطان کو حکم دیا تھا، ابلیس کو، کہ آدم کو سجدہ کرے۔ اس نے تکبر میں آ کر، گھمنڈ میں آ کر، غرور میں آ کر اللہ رب العالمین سے کہا تھا کہ میں اس مٹی سے بنے ہوئے انسان کو سجدہ کروں؟ یہ مٹی سے بنایا گیا ہے، میں آگ سے پیدا ہوا ہوں، میں اس سے کہیں گنا بہتر ہوں، کیا میں اس کو سجدہ کروں؟ تب اللہ رب العالمین نے اسے اپنے دربار سے نکال دیا تھا، جنت سے نکال دیا۔ تو اس نے اسی وقت اللہ رب العالمین سے مہلت چاہی تھی، اللہ رب العالمین نے اسے مہلت دے دی۔ اس نے کہا تھا لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، کہ میں ضرور بضرور ان لوگوں کو گمراہ کروں گا۔ تو شیطان ہمارا دشمن ہے، اس کی چاہت یہی ہے کہ وہ ہمیں گمراہ کر دے۔ شیطان ہمارا کھلا ہوا دشمن، وہ انسان کے سامنے برائیوں کو مزین کر کے پیش کرتا ہے، اچھائی بنا کر پیش کرتا ہے تاکہ لوگوں کو گمراہ کر سکے، لوگوں کو اس کے اندر پھانس سکے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا ان الشیطان لکم عدو فاتخذوه عدوا، کہ یہ لوگو شیطان تمہارا دشمن ہے، لہذا تم اسے اپنا دشمن ہی جانو۔ انما يدعو حزبه ليكونوا من اصحاب السعیر، وہ اور اس کا گروہ تمہیں بلاتے ہیں تاکہ تم جہنمی بن جاؤ۔ شیطان اور اس کا گروہ تمہیں بلاتے ہیں تاکہ تم بھی ان کے ساتھ جہنمی بن جاؤ۔ اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا کہ شیطان تمہارا دشمن ہے۔ شیطان کیا ہے؟ تم لوگوں کا دشمن ہے، تم بھی اسے اپنا دشمن سمجھو۔ آپ کا کوئی دشمن ہے، آپ کو رات کے اندھیرے میں بلائے اور کہے کہ چلو فلاں جگہ چلتے ہیں، آپ کا وہ کٹر دشمن ہے
کیا آپ اس کے ساتھ رات میں کہیں جائیں گے؟ آپ کو یہ ڈر لگا رہے گا کہ یہ مجھے جنگل میں لے جا کر قتل کر دے گا، میرا مرڈر کر دے گا، یا مجھے مارے گا، پیٹے گا، مجھے نقصان پہنچائے گا، آپ اس کے ساتھ کہیں نہیں جائیں گے۔ آپ کا دشمن ہے، آپ کے پاس کوئی پیپر لائے اور کہے کہ اس کے اوپر سائن کر دو، دستخط کر دو، آپ دستخط نہیں کریں گے، کیونکہ آپ کو یہ ڈر لگا رہے گا کہ کہیں یہ دستخط کروا کر میرے کاروبار نہ ہڑپ لے، میری زمین نہ ہڑپ لے۔ دشمن تو چھوڑیے، آپ اپنے بھائی کے اوپر اعتبار نہیں کریں گے، اپنے دوست کے اوپر اعتبار نہیں کریں گے کہ کہیں یہ میری زمین ہڑپ نہ لے۔ تو شیطان کو اللہ رب العالمین نے ہمارا سب سے بڑا دشمن قرار دیا، اور وہ ہمیں آسانی سے کسی چیز کے بارے میں حکم دیتا ہے، ہم اس کے پیچھے لگ جاتے ہیں، ہم اس کی بات پر لبیک کہہ دیتے ہیں اور گناہوں کے اوپر آمادہ ہو جاتے ہیں، دین سے دور چلے جاتے ہیں۔ تو شیطان یہ انسان کے سامنے چیزوں کو مزین کر کے پیش کرتا ہے، برائیوں کو اچھائی بنا کر پیش کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے حضرت آدم علیہ السلام کو جب جنت میں رکھا تو کہا کہ تم اس درخت کے قریب مت جانا، اگر تم اس درخت کے قریب چلے گئے تو ظالموں میں سے ہو جاؤ گے، تمہارا لباس تم سے چھین لیا جائے گا۔ شیطان آیا آدم علیہ السلام کے پاس اور کہنے لگا کہ اگر تم نے اس درخت کے پھل کو کھا لیا تو تم فرشتے بن جاؤ گے، تم ہمیشہ ہمیش کے لیے جنتی بن جاؤ گے، تمہیں کبھی نکالا نہیں جائے گا۔ نیکی بنا کر پیش کیا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اگر تم نے اس کا درخت کھا لیا تو تمہارے جو جنت کا لباس ہے وہ چھین لے گا اللہ رب العالمین۔ اور شیطان کیا کہہ رہا ہے کہ اگر تم نے اس کا پھل کھا لیا تو تم فرشتے بن جاؤ گے اور جنت کے اندر تمہارا مقام ہمیشہ کے لیے بن جائے گا۔ لیکن شیطان نے ان کو دھوکہ دیا، اس کے مکر میں آ کر انہوں نے وہ پھل کھا لیا، نتیجے میں ان کو جنت سے نکال کر دنیا کے اندر بھیج دیا گیا۔ تو شیطان ہمارا کھلا دشمن ہے، وہ ہر طریقے سے انسان کو بہکانے کے لیے، گمراہ کرنے کے لیے چاروں طرف سے آتا ہے، اس کے دائیں سے، آگے سے، پیچھے سے، سب طریقے سے وہ انسان کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو شیطان سب سے بڑا فتنہ ہے انسان کو دین سے دور کرنے کا، انسان کو عبادت سے دور کرنے کا، انسان کو اللہ رب العالمین اور احادیث نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دور کرنے کا۔ دوسری چیز انسان کا نفس، انسان کا نفس یہ بھی انسان کو اللہ رب العالمین سے دور کرتا ہے، دین سے دور کرتا ہے، عبادتوں سے دور کرتا ہے۔ نفس آسان چیزوں کو چاہتا ہے، نفس آرام چاہتا ہے، انسان کا نفس آرام کا عادی ہوتا ہے، اسے آرام چاہیے، وہ نہیں چاہتا کہ فجر کی نماز میں اٹھوں، وہ چاہتا ہے کہ آرام سے سویا رہوں، وہ نہیں چاہتا کہ میں روزے رکھوں، بھوک اور پیاس برداشت کرنی پڑتی ہے، وہ چاہتا ہے کہ میں کھاتا پیتا رہوں۔ کون برداشت کرے گا دھوپ کو، کون برداشت کرے گا بھوک کو، کون برداشت کرے گا پیاس کو؟ انسان کا نفس یہی چاہتا ہے۔ لیکن اللہ کے نیک بندوں کا نفس ان چیزوں کو مات دے دیتا ہے، وہ اپنے نفس پر خواہشات کو حاوی نہیں ہونے دیتے، خواہشات ان کے نفس پر حاوی نہیں ہوتی۔ تو نفس پر جس نے کنٹرول کر لیا وہ دین کے دائرے کے اندر رہتا ہے، اور جس نے اپنی خواہشات کو بے لگام چھوڑ دیا وہ دین کے دائرے سے باہر نکل جاتا ہے۔ اسے پھر حلال و حرام کا احترام نہیں رہتا، اسے یہ نہیں معلوم رہتا کہ یہ مال کہاں سے آ رہا ہے، کیونکہ اس کی خواہش پوری ہو رہی، اسے اس سے لذت مل رہی ہے۔ انسان کا جسم غلط کاری کی طرف جانا چاہتا ہے، زناکاری کی طرف جانا چاہتا ہے، انسان کا نفس اسے اس پر ابھارتا ہے۔ لیکن انسان کا نفس جب اسے ابھارتا ہے، شیطان اندر بیٹھا ہوا ہے انسان کے، جب دروازہ آدمی گھر کا بند کر دیتا ہے
تو باہر سے کوئی آدمی آ نہیں سکتا، لیکن اگر گھر کے اندر ہی کوئی ایسا ہو جو شیطان سے متاثر ہو تو شیطان اس کے اندر وسوسہ ڈال کر گھر کے اندر داخل ہو جاتا ہے۔ یہ نفس اندر کا جو ہمارا نفس ہے، دل ہے، اس کے اندر شیطان کی دعوت کو قبول کرنے کی صلاحیت ہے، شیطان اس کو جلدی سے ورغلا لیتا ہے۔ تو لہذا جو لوگ نفس کو کنٹرول میں کر لیتے ہیں وہ کبھی بھی دین کے دائرے سے دور نہیں جاتے ہیں، دین سے دور نہیں جاتے ہیں۔ وہ فجر کی نماز میں اٹھ کر اللہ رب العالمین کی عبادت کرتے ہیں، انہیں نیند پیاری نہیں لگتی ہے، انہیں اللہ رب العالمین سے بات کرنا اچھا لگتا ہے، اس وقت اللہ رب العالمین سے دعا کرنا اچھا لگتا ہے۔ وہ اپنی نیند کو مار دیتے ہیں، وہ اپنی خواہشات کو کچل دیتے ہیں اور اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں۔ تو نفس کو مارنا یہ بہت جگرے کا کام ہے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے آخری وقت میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو وصیت کی کہ میں تمہیں خبردار کرتا ہوں، میں تمہیں خبردار کرتا ہوں اس چیز سے جو تمہارے دونوں شانوں کے درمیان ہے، کیونکہ اگر تم نے اس کو اپنے قابو میں کر لیا، اگر تم نے اس کے اوپر قابو پا لیا تو تو اپنی زندگی کو آسانی کے ساتھ گزار سکتا ہے، تو دین سے دور نہیں ہو سکتا، تمہیں شیطان گمراہ نہیں کر سکتا، شیطان تمہارے سامنے برائیوں کو مزین کر کے پیش نہیں کر سکتا اگر تم نے اپنے نفس کے اوپر کنٹرول کر لیا۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حجبت النار بالشہوات وحجبت الجنت بالمکارہ، کہ اللہ رب العالمین نے جہنم کو شہوات سے گھیر دیا ہے، شہوات سے اللہ رب العالمین نے جہنم کو گھیر دیا ہے۔ شہوات کہتے ہیں جو چیزیں انسان کو بھلی معلوم، انسان کو اچھی لگے، اس کو شہوات کہا جاتا ہے۔ انسان کو اچھی لگتی ہے کہ وہ زناکاری کرے، انسان کو یہ چیز بھلی معلوم ہوتی ہے کہ وہ چوری کرے، ڈاکہ ڈالے، شراب پیے، حرام کاری کرے، حرام چیزوں کو کمائے۔ اور اللہ رب العالمین نے جنت کو مکارہ سے گھیر دیا ہے۔ مکارہ بولتے ہیں وہ چیزیں جو انسان کا نفس ناپسند کرے، جیسے فجر کی نماز میں اٹھنا نفس ناپسند کرتا ہے، روزے رکھنا نفس ناپسند کرتا ہے، تو مکارہ سے اللہ رب العالمین نے جہنم کو گھیر دیا۔ جہنم کے سامنے مکارہ کا پردہ ہے، اگر آپ ان پردے کو ہٹا دو گے تو آپ جنت کے اندر داخل ہو جاؤ۔ اور اگر جہنم کو اللہ رب العالمین نے شہوات کے پردے رکھے ہیں، اگر آپ نے شہوتوں کو دیکھا اور جہنم کو نہ دیکھا کہ ان کے پیچھے کیا ہے، آپ شہوات پر عمل کرتے چلے گئے، جب وہ پردہ ہٹے گا تو آپ دیکھیں گے کہ میں کہاں پہنچ گیا ہوں، آپ افسوس کریں گے کہ میں اب جہنم میں پہنچ گیا ہوں شہوات پر عمل کرنے کی وجہ سے۔ اور جو آدمی مکارہ ناپسندیدہ چیزوں کو، جس کو نفس ناپسند کرتا ہے، شریعت نہیں، نفس ناپسند کرتا ہے، اگر آپ نمازوں کی پابندی کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، اللہ رب العالمین کی عبادت کرتے ہیں اور دین کے اوپر ثابت قدم رہتے ہیں، تو آپ وہ تمام پردے ہٹا کر جنت کے اندر داخل ہو جاتے ہیں۔ کتنی پیاری مثال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی کہ جنت کو اللہ رب العالمین نے شہوات سے، جن کا انسان کا دل جن کی طرف مائل ہوتا ہے، ان چیزوں سے گھیر دیا ہے، اور جنت کو اللہ رب العالمین نے مکارہ سے، جن کو انسان کا نفس ناپسند کرتا ہے، ان سے اللہ رب العالمین نے گھیر دیا ہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے حضرت جبریل کو حکم دیا کہ جاؤ اور جنت کا نظارہ کر کے آؤ۔ جب جنت کا نظارہ کر کے آئے تو کہا اللہ رب العالمین سے فَوَعِزَّتِكَ، اللہ رب العالمین تیری عزت کی قسم، جو بھی اس جنت کے بارے میں، اس کی نعمتوں کے بارے میں سنے گا ضرور اس کے اندر داخل ہو جائے گا۔
اللہ رب العالمین نے فرشتوں کو حکم دیا کہ جاؤ جنت کو شہوات سے گھیر دو۔ جہاں شہوات سے گھیر دیا گیا، اللہ رب العالمین نے جبریل کو دوبارہ حکم دیا کہ جاؤ اور جنت کا دوبارہ نظارہ کر کے آؤ۔ دوبارہ نظارہ کرنے جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں شہوات سے اللہ رب العالمین نے گھیر دیا۔ واپس آتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ رب العالمین تیرے عزت و جلال کی قسم، اب مجھے ایسا لگتا ہے کہ کوئی بھی اس کے اندر داخل نہیں ہوگا۔ اگر آدمی نے اپنے نفس کے اوپر کنٹرول کر لیا تو وہ جنت کے اندر داخل ہو جائے گا۔ اسی چیز کو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جو شخص اپنے خواہشات کے اوپر کنٹرول کر لیتا ہے اور اپنی خواہشات کو بے لگام نہیں چھوڑتا ہے، ایسا شخص جنت کے اندر داخل ہوگا۔ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، ایسے آدمی کا ٹھکانہ جنت ہے۔ اور جو شخص اپنی خواہشات کو بے لگام چھوڑ دیتا ہے، اس کی کوئی پرواہ نہیں کرتا کہ مال حلال کا ہے یا حرام کا ہے، وہ غلط کام کر رہا ہے یا نیک کام کر رہا ہے، اسے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی ہے، تو اس کا ٹھکانہ کیا ہے؟ فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، تو اس کا ٹھکانہ جہنم۔ یہ دوسرا سبب ہے جس کی وجہ سے آدمی دین سے دور ہو جاتا ہے، گناہوں کے اندر ملوث ہو جاتا ہے۔ تیسرا سبب جس کی وجہ سے انسان بے راہ روی کا شکار ہو جاتا ہے، دین سے دور ہو جاتا ہے، اس کا تیسرا سبب یہ ہے کہ دنیا انسان کے سامنے ہے۔ دنیا کیا ہے؟ انسان کے سامنے ہے اور آخرت اس سے دور ہے، کیونکہ انسان اسی چیز کی طرف مائل ہوتا ہے جو اس کے سامنے ہے۔ آخرت اس سے اوجھل ہے، آخرت اس کو دکھائی نہیں دے رہی، اس کو دنیا کے اندر لذتیں دکھائی دے رہی ہیں، اس کو دنیا کے اندر برائیاں دکھائی دے رہی ہیں، جنت کی نعمتیں اس کے سامنے نہیں ہیں۔ اسی لیے اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے کَلَّا بَلْ تُحِبُّونَ الْعَاجِلَ، ہرگز نہیں، تم لوگ جلد آنے والی چیز کو پسند کرتے ہو، یعنی جو چیز تمہارے سامنے ہے تم اس کو پسند کرتے ہو۔ وَتَذَرُونَ الْآخِرَةَ، اور جو چیز بعد میں آنے والی ہے تم اس سے دور بھاگتے ہو، اس کی کوئی پرواہ نہیں کرتے ہو۔ انسان کے سامنے دنیا مزین ہے، انسان دنیا کے پیچھے بھاگ رہا ہے، دنیا کے پیچھے انسان بھاگ رہا ہے، مال کمانے کے لیے انسان بھاگ رہا ہے، بیوی بچوں کے اندر انسان مست ہے۔ انسان صبح اٹھتا ہے، اخبار پڑھتا ہے، دوپہر کا کھانا کھاتا ہے، پھر کاروبار میں مست ہو جاتا ہے، رات کا کھانا کھاتا ہے، سو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے اس کی زندگی چل رہی ہے، اس کے سامنے جو چیزیں ہیں وہی وہ کرتا آ رہا ہے۔ ایک آدمی صبح اٹھتا ہے، ناشتہ کرتا ہے، زندگی بھر اس کا وہ روٹین چالو ہے، ناشتہ کرے گا، کھانا کھائے گا، لیکن وہ آخرت کے لیے کچھ نہیں کر رہا ہے، اپنی دنیا کو بنا رہا ہے۔ آدمی جوان ہو گیا، جوانی تک وہ پڑھتا ہے، پڑھنے کے بعد شادی ہو جاتی ہے، بچے ہو جاتے ہیں، اس کے اندر مست ہو جاتا ہے، اور جب بوڑھا ہو جاتا ہے تو وہ سیاست کے میدان میں آ جاتا ہے، وہ کچھ عہدہ چاہتا ہے اور اسی کے اندر اپنے بڑھاپے کو ختم کر لیتا ہے تاکہ وہ لوگوں کے اندر معزز بن جائے، لوگوں کے اندر اس کا کچھ مقام بن جائے، لوگوں کا وہ لیڈر بن جائے۔ اسی کے اندر اس کی زندگی پوری ختم ہو جاتی اور آخرت کی طرف اس کا دھیان نہیں دیتا۔ تو انسان کو گمراہ کرنے کی والی جو چیز ہے وہ یہ دنیا ہے، دنیا جو اس کے سامنے موجود ہے۔ آفس کا کام ہے، کالجز ہے، کسی کی کلاس لینا ہے، دین کا اس کے پاس ٹائم نہیں ہے، نماز پڑھنے کا اس کے پاس ٹائم نہیں ہے، کیونکہ یہ تمام چیزیں آخرت سے تعلق رکھتی ہیں۔ اس کا بدلہ اسے دنیا میں بھی ملتا ہے اور آخرت میں بھی اللہ رب العالمین اس کو اس چیز کا بدلہ عطا فرماتا ہے۔ چوتھی چیز جو انسان کو بے راہ روی کی طرف لے جاتی ہے، دین سے دور کر دیتی ہے، اس کا چوتھا سبب ہے دنیا کی مصیبتیں۔ ایک آدمی امام صاحب کی تقریر سنتا ہے، اس کے دل میں ایمانی جذبات پیدا ہوتے ہیں، نیک بن جاتا ہے، نمازیں بھی پڑھنا شروع کر دیتا ہے اور اپنے آپ کو اسلامی زندگی میں ڈھال لیتا ہے، عبادت گزاری اس کی زندگی میں آ جاتی ہے، نیک کام کرنے شروع کر دیتا ہے،
لیکن اچانک اس کے اوپر کوئی مصیبت آتی ہے. کالج میں پڑھ رہا ہے, بہت باری ڈگری اس کے پاس آ گئی ہے, داڑھی بھی اس نے رکھ لی ہے, لیکن اسے اب کوئی جاب نہیں مل رہی, اس کو کوئی رشتہ نہیں آ رہا ہے, اس کا کوئی رشتہ نہیں آ رہا ہے, جاب نہیں مل رہی ہے داڑھی کی وجہ سے, تو وہ سب سے پہلے داڑھی کو نکال دیتا ہے. کرتا پاجامہ پہنتا ہے, ٹوپی لگاتا ہے, پینٹ شرٹ کے اندر آ جاتا ہے, دینداری کو چھوڑ دیتا ہے, سب سے پہلے دینداری کو چھوڑ دیتا ہے. تو دنیا کے اندر اس کے پاس کوئی مصیبت آتی ہے تو یہ مصیبت اس کو گناہوں پر ابھارتی ہے, اس کو دین سے دور لے جاتی ہے. اس کی وجہ سے آدمی گناہ کے کام کرتا ہے. آپ نے بنو اسرائیل کا واقعہ سنا ہوگا کہ 3 آدمی جب غار کے اندر پھنس گئے تھے, بارش ہونے لگی تھی, پہاڑ سے پتھر آیا اور غار کے منہ پر آ کر رک گیا. تینوں اندر بند ہو گئے, نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ہے. تینوں نے اپنے اپنے نیک اعمال کا وسیلہ لیا. ان میں سے ایک آدمی نے کہا کہ اللہ رب العالمین میری چچا زاد بہن تھی, اسے میں محبت کرتا تھا, اسے بہت چاہتا تھا اور اس سے بدکاری کرنا چاہتا تھا, لیکن کبھی وہ راضی نہیں ہوئی. لیکن جب اس کے اوپر مصیبت آئی, جب آدمی کے اوپر مصیبت آتی ہے, لیکن اس کے اوپر جب مصیبت آئی تو میرے پاس آئی اور مجھ سے پیسے طلب کیے. میں نے اس کو شرط پر پیسے دینے کی رضامندی کر لی کہ میں اس کے ساتھ منہ کالا کروں گا, تو وہ راضی ہو گئی. وہ راضی ہو گئی. جب اس کے پاس مصیبت آئی, پیسے ختم ہو گئے, پیسے کی ضرورت پڑی, تو وہ گناہ کے لیے آمادہ ہو گئی. تو آدمی کے اوپر جب مصیبتیں آتی ہیں تو آدمی دین سے دور ہونا شروع ہو جاتا ہے. لیکن مومن آدمی وہی ہوتا ہے جو مصیبتوں کے اوپر صبر کرے. مصیبتوں کے اوپر صبر کرنے والے کی مثال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی اچھی اور پیاری مثال پیش کی ہے کہ مصیبتوں پر صبر کرنا دل اور جگرے کا کام, دل اور جگرے کا کام ہے. ہر کسی سے یہ مصیبت سہن نہیں ہوتی ہے. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مصیبتوں کے اوپر صبر کرنے والوں کو بشارت سنائی ہے کہ اللہ رب العالمین انہیں بے حساب اجر عطا فرمائے گا. ان اللہ یوفی الصابرون اجورہم بغیر حساب, کہ اللہ رب العالمین صبر کرنے والے کو بے حساب اجر عطا فرماتا ہے. تو چوتھا سبب یہ ہے کہ آدمی کے سامنے مصیبتیں آتی ہیں تو وہ گناہوں کے اندر ملوث ہو جاتا ہے, دین سے دور ہو جاتا ہے. کوئی آدمی بیمار ہو گیا, اس کا علاج بہت دنوں سے وہ کروا رہا ہے لیکن نہیں ہو رہا. کسی نے کہا کہ فلاں بابا کے پاس چلے جاؤ. جب آدمی کے پاس مصیبت آتی ہے تو وہ شرک کے اندر بھی مبتلا ہو جاتا ہے, اللہ کی ذات کے ساتھ شرک کرنے لگ جاتا ہے. باباؤں کے پاس جاتا ہے, وہ جادو کے ذریعہ سے اس کا علاج کرتے ہیں اور اس کو تعویذ تھما دیتے ہیں جو کہ شرک ہے, اور شرکیہ علاج کے ذریعہ سے کبھی تو اس کو شفا مل جاتی ہے اور کبھی اس کو شفا نہیں ملتی, کیونکہ شفا دینے والا اللہ رب العالمین ہے. کبھی اللہ رب العالمین اس کے ذریعے سے شفا دے دیتا ہے, لیکن بندے کا ایمان تو خطرے میں ہو جاتا ہے, بندہ شرک کر بیٹھتا ہے. لیکن مومن آدمی اس بیماری کے اندر مرنا پسند کر لیتا ہے, لیکن اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک نہیں کرتا. مصیبتوں کے وقت, آزمائش میں دنیا کی مصیبتیں ایک انسان کو گناہ کی طرف لے جاتی ہے, جس سے انسان بے راہ روی کا شکار ہو جاتا ہے. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ایک آیت ذکر کی ہے, وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انقلب عَلَى وَجْهِهِ, کہ ایک آدمی کنارے پر کھڑے ہو کر اللہ رب العالمین کی عبادت کرتا ہے, اسلام کے کنارے پر کھڑا ہو کر, یعنی وہ کبھی ادھر گڑک جاتا ہے کبھی ادھر گڑک جاتا ہے, اس کا ایمان گڑمڑ ہونے لگتا ہے, اللہ رب العالمین کی عبادت سرحد پر کھڑے ہو کر کرتا ہے. فَإِنْ أَصَابَتْهُ خَيْرٌ, اور اگر اسے کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو راحت اور سکون محسوس کرتا ہے. وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ, اور اگر اسے کوئی برائی پہنچتی ہے, کوئی مصیبت پہنچتی ہے, فَانْقَلَبَ عَلَى وَجْهِ, انقلب عَلَى وَجْهِ, تو وہ اپنے منہ کے بل پھر جاتا.
دین سے دور ہو جاتا ہے، دنیا کے علاج وہ تلاش کرنے لگ جاتا ہے، دنیا کے اندر وہ راحت و سکون تلاش کرتا ہے، دین سے دور ہو جاتا ہے۔ علی وجہ خسر الدنیا والآخرہ، تو ایسا آدمی دنیا کے اندر بھی خسارہ اٹھاتا ہے اور آخرت کے اندر بھی خسارہ اٹھاتا ہے۔ ذالک هو الخسران المبین، اور یہ خلم کھلا خسارہ ہی خسارہ ہے، نقصان ہی نقصان ہے۔ تو اس آیت کے اندر ذرا غور کریں کہ ایک آدمی کو جب مصیبت پہنچتی ہے تو وہ سکون اور اطمینان محسوس کرتا ہے، لیکن جب اسے کوئی برائی پہنچتی ہے، کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو اس کا ایمان خطرے میں آ جاتا ہے، وہ ایمان کو چھوڑ دیتا ہے اور دنیا کے راستوں میں وہ سکون تلاش کرنے کے لیے نکل جاتا ہے۔ حالانکہ دین اسلام پر عمل کرنا یہ بھی سکون کا باعث ہے۔ دین اسلام مصیبتوں کو دور کرتا ہے، مصیبتوں کو انجام نہیں دیتا۔ اگر آدمی ان مصیبتوں کے اوپر صبر کرے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر آدمی کو ایک کانٹا بھی چبھتا ہے، اگر اس کے بدلے میں وہ صبر کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ تو یہ بیماریاں، یہ مصیبتیں ہمارے لیے زحمت نہیں ہیں، بلکہ یہ تو ہمارے ایمان کو مضبوط کرنے والی چیزیں ہیں، ہمارے ایمان کو بڑھانے والی چیزیں ہیں۔ اس کی وجہ سے ایک مومن کا ایمان کمزور نہیں پڑنا چاہیے، بلکہ اس کی وجہ سے ایک مومن کا ایمان تو بلند سے بلندتر ہوتا ہے۔ یہ آزمائشیں ایمان کے اندر بڑھوتری کرتی ہیں، یہ آزمائشیں ایک آدمی کو جنت کی طرف لے جاتی ہیں۔ تو لہذا جو آزمائشیں آئیں ان کے اوپر انسان صبر کرے، تو دنیا کی مصیبتیں انسان کو بے راہ روی کی طرف لے جاتی ہیں، دین سے دور کر دیتی ہیں۔ پانچواں سبب بری صحبت۔ ایک آدمی کالج میں جاتا ہے، اس کی صحبت گندے لڑکوں سے ہو جاتی ہے، برے لڑکوں سے ہو جاتی ہے، جو سگریٹ بھی پیتے ہیں، شراب بھی پیتے ہیں اور دوسری برائیوں کے اندر ملوث رہتے ہیں۔ تو جو بچہ نیک ہوتا ہے ان کے ساتھ برے صحبت میں رہ کر وہ بھی بیڑی سگریٹ کا عادی ہو جاتا ہے، گٹکے کا عادی ہو جاتا ہے، شراب نوشی بھی کرنے لگتا ہے اور بڑے بڑے گناہ بھی وہ کرنے لگ جاتا ہے۔ ایک آدمی نمازی ہے، اگر وہ بے نمازیوں کے ساتھ بیٹھتا ہے، ان کا اٹھنا بیٹھنا بے نمازیوں کے ساتھ ہے، نماز کا وقت ہو جاتا ہے، وہ بے نمازیوں کے پاس بیٹھا ہوا ہے، تو دھیرے دھیرے کبھی اس کے ایک رکعت چھوٹتی ہے، کبھی دو چھوٹتی ہے، دھیرے دھیرے وہ بھی اسی ماحول کے اندر گھل جاتا ہے اور نمازوں سے بے خبر ہو جاتا ہے۔ تو بری صحبت بھی ایک انسان کو دین سے دور لے جاتی ہے، ایک انسان کو بے راہ روی کی طرف لے جاتی ہے، گناہوں کے اندر ملوث کر دیتی ہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الرجل علی دین خلیلہ فلینظر احدکم من یخالل۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہر آدمی کو اس کے دوست کے دین پر اٹھایا جائے گا، ہر آدمی کو اس کے دوست کے دین پر اٹھایا جائے گا۔ پس تم میں سے ہر آدمی غور و فکر کر لے کہ اس کا دوست کون ہے، کیا وہ اچھے دوستوں کے ساتھ بیٹھتا ہے، کیا اس کے دوست نمازی ہیں، کیا اس کے دوست کتاب و سنت کے پابند ہیں۔ اگر پابند ہیں تو کل قیامت کے دن ان کے ساتھ اٹھایا جائے گا، قیامت کے دن اس کا معاملہ اس کے دوستوں کے ساتھ ہوگا۔ اور اگر اس کے دوست بے نمازی ہیں، بے نمازیوں کے ساتھ میں وہ اٹھتا ہے، بے نمازیوں کے ساتھ میں بیٹھتا ہے، بے نمازیوں کے ساتھ اس کا کھانا پینا ہے، گناہ گار دوست ہیں اس کے ساتھ وہ اٹھتا بیٹھتا ہے، تو کل قیامت کے دن الرجل علی دین خلیلہ، آدمی اپنے دوست کے دین کے ساتھ ان کے جیسے اخلاق ہوں گے انہی کے ساتھ وہ اٹھایا جائے گا۔ اور ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھے دوست اور برے دوست کی مثال پیش کی ہے کہ اچھا دوست وہ ہے جیسے خوشبو فروخت کرنے والا عطر فروش۔ اگر عطر فروش کہیں سے گزر جائے تو آپ کو خوشبو تو مل جائیں گی، اگر آپ اس سے کچھ خریدیں گے نا تو آپ کو بو تو ویسے ہی آ جائے گی، فری فوکٹ میں آپ کو کچھ نہ کچھ تو مل ہی جائے گا۔ اور برے دوست کی مثال آگ کی بھٹی کی سی ہے کہ ایک آدمی آگ کی بھٹی کے پاس کام کر رہا ہے، اگر آپ اس کے پاس جا کر بیٹھیں گے تو آپ کو آگ تو نہ چھوئے گی، لیکن اس کا دھواں، اس کی چنگاری آپ کے کپڑے کو جلا دے گی، اس کے اندر سوراخ کر دے گی، یا اس کا دھواں آپ کو نقصان پہنچائے گا۔
تو یہ برے اور اچھے دوست کی مثال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کی۔ اگر آدمی اچھے لوگوں کے ساتھ رہے گا تو اچھی صحبت اس کو نصیب ہوگی، اور اگر آدمی برے لوگوں کے ساتھ رہے گا تو برے آدمی کی صحبت کا اثر آدمی کے اوپر پڑتا ہے۔ لوگوں کا کہنا ہے جیسی سنگت ویسی رنگت، جیسے لوگوں کے ساتھ رہو گے ویسے ہی آپ کے ساتھ سلوک ہوتا رہے گا۔ تو بری صحبت یہ بھی انسان کو دین سے دور کر دیتی ہے، بے راروی کی طرف لے جاتی ہے، گناہوں کے اندر آدمی اس کی وجہ سے ملوث ہو جاتا ہے۔ تو آدمی کو چاہیے کہ وہ اچھوں کو دوست بنائے، دوستی ایسے لوگوں کے ساتھ کرے جو اچھے لوگ ہوں، نیک لوگ ہوں، دیندار لوگ ہوں، ہمیشہ کتاب و سنت کی باتیں کرتے ہوں۔ ایسے لوگوں سے دوستی نہ کریں جو فضول کی باتیں کرتے ہوں، غیبت کرتے ہوں، چغلی کرتے ہوں، اور ایک دوسرے کی عزتوں کے اوپر ڈاکہ ڈالتے ہوں، چوراہے کے پاس بیٹھ جاتے ہیں، عورتوں کا نظارہ کرتے رہتے ہیں۔ ایسے دوستوں سے آپ دور رہیں، کیونکہ بری صحبت آپ کو دین سے دور کر دیتی ہے۔ اور چھٹی چیز یہ ہے کہ آدمی اللہ کی رحمت پر صرف اعتماد کر لے۔ ایک آدمی سے کہا جاتا ہے کہ نماز کیوں نہیں پڑھتے بھائی، اپنے والدین کا کہنا کیوں نہیں مانتے، اللہ رب العالمین کی عبادت کے لیے کیوں نہیں آتے، فلاں کام آپ کیوں نہیں کرتے جو اللہ رب العالمین نے جس کا حکم دیا ہے، آپ اس کام سے کیوں نہیں رک جاتے، یہ کام بہت برا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین غفور الرحیم ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ اللہ رب العالمین غفور الرحیم ہے۔ یہ جملہ آدمی کو بے راروی کی طرف لے جاتا ہے۔ یقیناً اللہ رب العالمین غفور الرحیم ہے۔ اللہ رب العالمین نے کہا ہے کہ میں گناہوں کو بخشنے والا ہوں، لیکن اللہ رب العالمین نے یہ کہا کہ یہ کہا ہے کہ میں تیرے گناہوں کو بخش دوں گا، یہ نہیں کہا۔ جہاں اللہ رب العالمین یہ فرماتا ہے کہ میں غفور الرحیم ہوں، وہیں اللہ رب العالمین یہ بھی فرماتا ہے کہ میرا عذاب بھی سخت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ اعلان فرمایا، نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم وان عذابی هو العذاب العلیم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے بندوں سے کہہ دو کہ میں غفور الرحیم ہوں، میں بخشنے والا رحم کرنے والا ہوں، اور میرے بندوں کو یہ بھی بتا دو کہ میں سخت عذاب دینے والا بھی ہوں۔ تو ایک آدمی کو اللہ رب العالمین کی رحمت پر اعتماد نہیں کرنا چاہیے، صرف اللہ رب العالمین کی رحمت پر اعتماد نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اسے اپنی ذمہ داریوں کے اوپر بھی نظر ہونی چاہیے، شریعت کے اوپر بھی نظر ہونی چاہیے، کتاب و سنت کے اوپر بھی نظر ہونی چاہیے کہ اللہ رب العالمین نے کن چیزوں کا حکم دیا ہے۔ اگر آپ وہ چیزیں کریں گے تو اللہ رب العالمین کی رحمت کے مستحق بنیں گے، اگر آپ وہ چیزیں کریں گے تو اللہ رب العالمین آپ کو بخشے گا، اگر آپ گناہوں میں ملوث رہیں گے تو اللہ رب العالمین آپ کو عذاب بھی دے گا۔ ان کے اوپر بھی ایک آدمی کی نظر ہونی چاہیے، صرف اللہ رب العالمین کی رحمت کی طرف آدمی نگاہ نہ اٹھائے، بلکہ اس کے دل میں اللہ رب العالمین کا خوف بھی ہونا چاہیے۔ جس طریقے سے اس کے دل میں اللہ رب العالمین کی رحمت کی امید ہے، اسی طریقے سے اس کے عذاب کا خوف بھی انسان کے دل میں ہونا چاہیے۔ اگر انسان اللہ رب العالمین سے رحمت کی امید رکھتا ہے، اچھی بات ہے، لیکن اس کے عذاب سے ڈرنا بھی اس کو ہوگا تاکہ وہ جہنم کے عذاب سے بچ سکے۔ ایک آدمی کو فتنے میں ڈالنے والی چیز، برائیوں میں ملوث رکھنے والی چیز ایک یہ بھی ہے کہ آدمی صرف اللہ رب العالمین کی رحمت کے اوپر نظر رکھتا ہے، اللہ رب العالمین کے عذاب کی طرف اس کی نظر نہیں جاتی۔ تو لہذا دونوں چیزوں کو بیلنس کرنے کی ضرورت ہے کہ اللہ رب العالمین عذاب دینے والا بھی ہے۔ اللہ رب العالمین نے یہ کہا کہ میں غفور الرحیم ہوں، یہ نہیں کہا کہ میں تم کو بخش دوں گا۔ یہ اللہ رب العالمین نے وعدہ کسی انسان سے نہیں کیا ہے، اللہ رب العالمین نے وعدہ اس انسان سے کیا ہے جو رحمت کی امید کے ساتھ ساتھ عذاب سے خوف بھی کھائے، اس کو اللہ رب العالمین بخشنے والا ہے۔ تو لہذا یہ 6 چیزیں جو میں نے ذکر کی، میں شروع سے واپس آپ کو گنا دیتا ہوں۔ شیطان کا فتنہ، شیطان نے قسم کھا رکھی ہے کہ وہ انسانوں کو گمراہ کرے گا، انسانوں کے سامنے چیزوں کو مزین کر کے، برائیوں کو مزین کر کے اچھا بنا کر پیش کرتا ہے، جس کے اندر ایک انسان ملوث ہو کر دین سے دور ہو جاتا ہے۔ دوسری چیز انسان کا نفس، انسان کی خواہشات، انسان کی بہت ساری خواہشات ہیں، انسان اس کو پورا کرنے میں لگا ہوا ہے۔
ایک باپ اپنے بچے کی خواہشات کو کبھی پورا نہیں کرتا. اس کے ساتھ بچہ بازار کے اندر جاتا ہے اور کہتا ہے ابا مجھے فلاں چیز دلا دو، ابا مجھے فلاں چیز دلا دو. باپ کہتا ہے کہ یہ چیز تیرے کام کی نہیں ہے، یہ وہ ٹافی نہیں ہے جو تو سمجھ رہا ہے، یہ تو دوا ہے، یہ تیرے کام کی نہیں ہے، تیرے لیے نقصان دہ ہے. اس کی ہر خواہشات کو پورا نہیں کرتا ہے. کیوں؟ کیونکہ اسے اپنے جیب کے اوپر بھی نظر رہتی ہے کہ میرا خرچہ اتنا نہیں ہے. وہ اس کی ضرورتوں کو پورا نہیں کرتا ہے. تو انسان اپنی خواہشوں کو کیسے پورا کرنے میں لگا ہوا ہے؟ اس کی خواہشات کبھی پوری نہیں ہو سکتی. اسے اللہ اس کے رسول کے مطابق زندگی گزارنی ہوگی، تب ہی وہ اس دنیا کے اندر کامیاب ہو سکتا ہے اور آخرت کے اندر بھی اسے آرام کی زندگی نصیب ہو سکتی ہے. اور تیسری چیز کہ اللہ رب العالمین نے دنیا اس کے سامنے ہے، اس وجہ سے آدمی سامنے والی چیز کو لیتا ہے اور آخرت سے بے خبر ہو جاتا ہے. دنیا اس کے سامنے، بیوی بچے ہیں ان کے اندر مست ہے، کاروبار ہے اس کے اندر مست ہے، لیکن آخرت اس سے پوشیدہ ہے. لیکن کتاب و سنت میں آخرت کا ذکر ہے، غیب کی چیز ہے، اس پر ایمان لانا بھی ایک مسلمان کے اوپر فرض ہے. جنت اور جہنم پر ایمان رکھنا ایک مسلمان کے اوپر فرض ہے، تبھی وہ مکمل مومن ہو سکتا ہے. تو لہذا ہماری نظر آخرت کے اوپر بھی ہو. ہم دنیا کے اندر تو رہیں ہی، دنیا کے اندر ہماری نظر ہونی چاہیے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم آخرت کو فراموش نہ کریں. چوتھی چیز دنیا کی مصیبتیں، اس کی وجہ سے بھی انسان اللہ رب العالمین سے دور ہو جاتا ہے، بے راہ روی کا شکار ہو جاتا ہے، گناہوں کے اندر ملوث ہو جاتا ہے. جب اسے خیر پہنچتا ہے تو راحت محسوس کرتا ہے، اور جب اسے کوئی برائی پہنچتی ہے تو وہ پیٹ پھیر کر بھاگنے لگتا ہے، اپنے ایمان کو چھوڑ دیتا ہے، ایمان سے دور چلا جاتا ہے، اللہ رب العالمین کی رحمت سے دور ہو جاتا ہے. اور پانچویں چیز بری صحبت کی وجہ سے بھی آدمی گناہوں کے اندر ملوث ہوتا ہے، دین سے دور ہو جاتا ہے، بے راہ روی کا شکار ہو جاتا ہے. اور چھٹی چیز اللہ رب العالمین کی رحمت کے اوپر نظر، اپنی ذمہ داریوں سے آدمی بے خبر ہو جاتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے مجھے اس دنیا کے اندر کس لیے بھیجا ہے، وہ اس سے بے خبر ہو جاتا ہے. شریعت کے اوپر اس کی نظر نہیں ہوتی، شریعت کیا کہتی ہے، شریعت ہم سے کیا چاہتی ہے اور ہمیں کیا کرنا چاہیے، اس سے وہ غافل ہو جاتا ہے. تو لہذا ہمیں اپنی ذمہ داریوں کا احساس ہونا چاہیے. اللہ رب العالمین نے ہمیں جو زندگی دی ہے وہ کیوں دی ہے؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. ہمیں اللہ رب العالمین نے یہ زندگی اللہ رب العالمین کی عبادت کرنے کے لیے دی ہے. اللہ رب العالمین نے یہ زندگی ہمیں اپنی کھوئی ہوئی جنت، اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام کو جنت سے نکالا تھا، ہمارا اور آپ کا پہلا ٹھکانہ جنت، اس کو واپس حاصل کرنے کے لیے اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو یہ زندگی دی ہے. تو لہذا یہ اسباب تھے جن کی وجہ سے آدمی گناہوں کے اندر ملوث ہو جاتا ہے، دین سے دور ہو جاتا ہے. اس کا علاج کیا ہے کہ آدمی ان سب چیزوں سے کیسے بچے؟ پہلی چیز تو یہ کہ آدمی اللہ رب العالمین سے دعا کرے. یہ دعا کرے ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة. اے اللہ رب العالمین، تو نے ہمیں ہدایت دی ہے، ہدایت دینے کے بعد اب ہمیں گمراہ مت کر، اب ہمیں بے راہ مت کر، اب ہمیں برائیوں کے اندر ملوث مت کر، اور اپنی طرف سے رحمت عطا فرما. یہ دعا ہر انسان کو کرنی چاہیے، یہ دعا ہر انسان کو کرنی چاہیے. اور اللہ رب العالمین سے یہ دعا کرنی چاہیے اللہم آتی نفسی تقواہا وزکاہا وانت خیر من زکاہا. اے اللہ رب العالمین، تو ہمیں تقوی عطا فرما، تو ہمیں تقوی عطا فرما اور ہمارے نفسوں کو پاک کر دے. یقیناً تو ہی سب سے بہتر پاک کرنے والا ہے، تو ہی نفسانی خواہشات سے ہمیں بچانے والا ہے. یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. اے ہمارے رب، ہمارے دلوں کو دین کے اوپر جما دے، دین کے اوپر ثابت قدم رکھ. ہمارے قدم کبھی جنبش نہ کرنے پائے، ہمارے قدم ادھر ادھر نہ بھاگے، صرف دین کے اوپر ثابت قدم رہے. اس کے بغیر انسان کی نجات نہیں ہے. دین کے اوپر ہی اگر آدمی رہے، اس کی نجات ہی اللہ رب العالمین کے یہاں ہو سکتی ہے. دوسری چیز یہ کہ آدمی کے سامنے یہ چیز ہمیشہ رہے کہ یہ دنیا فنا ہونے والی.
یہ دنیا فنا ہونے والی ہے۔ اگر آدمی کے سامنے یہ چیز رہے گی تو آدمی کبھی برائیوں کے اندر ملوث نہیں ہوگا۔ وہ سوچے گا کہ یہ مال، یہ جائیداد میرے مرنے کے بعد ختم ہونے والی، یہ ایک نہ ایک دن ختم ہونے والی، اور اللہ کے رب العالمین کے پاس ہمیں جانا ہے۔ انسان برائی کے اندر، بیماری کے اندر مبتلا ہے، وہ سوچے گا کہ ابھی تھوڑے دنوں کے اندر میں چلا جاؤں گا اور یہ سب چیزیں مجھ سے چھوٹ جائے گی، یہ میرے کسی کام کی نہیں رہے گی۔ وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اور آخرت تمہارے لیے سب سے بہتر چیز ہے۔ آخرت کو ہمارے اپنے سامنے رکھے اور اس دنیا کو فانی تصور کرے، تو یہ دوسرا علاج ہے کہ آدمی گناہوں سے بچ سکتا ہے، دین کے اوپر ثابت قدم رہ سکتا ہے۔ آدمی جو بھی نیکیاں کرے ان کو حقیر نہ سمجھے۔ تیسرا علاج، جو بھی نیکی کرے اس کو حقیر نہ سمجھے، چاہے چھوٹی سے چھوٹی نیکی ہو اس کو حقیر نہ سمجھے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر تم جہنم کی آگ سے بچنا چاہتے ہو تو کھجور کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا دے کر ہی تم اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا سکتے ہو۔ تو چھوٹی سے چھوٹی نیکی انسان کو بڑے سے بڑے مرتبے تک پہنچا دیتی ہے، اعلیٰ سے اعلیٰ مقام تک اس کو پہنچا دیتی ہے۔ آدمی اگر راستے سے کسی چیز کو ہٹا دیتا ہے تب بھی وہ نیکی کو حاصل کر لیتا ہے، تب بھی وہ بڑے سے بڑے مقام کو حاصل کر لیتا ہے۔ کوئی بھی نیکی انسان کے لیے چھوٹی نہیں ہوتی ہے، کوئی بھی نیکی انسان کے لیے چھوٹی نہیں ہوتی ہے۔ آپ کی نظر میں وہ نیکی چھوٹی ہو سکتی ہے، لیکن اللہ رب العالمین کی نگاہ میں وہ نیکی چھوٹی نہیں ہوتی اگر آپ نے اس کو اخلاص کے ساتھ کیا ہو، اخلاص کے ساتھ کیا ہو۔ اگر آپ نے کسی جانور کو پانی پلا دیا تو وہ نیکی بھی آپ کو جنت کے اندر لے جانے کا سبب بن سکتی ہے۔ آپ نفس کے خلاف مجاہدہ کریں، نفس کے خلاف جہاد کریں، اپنے نفس کے خلاف جہاد کریں۔ آپ کی سواری ہے، اگر آپ اس سواری پر بیٹھ کر سوار ہونا چاہیں اور سفر کرنا چاہیں، اگر آپ کی سواری آپ کے تابع نہیں ہے، آپ چاہتے ہیں مسجد کی طرف جانا اور آپ کو وہ لے جا رہا ہے پہاڑ کی طرف، اگر آپ کی سواری آپ کے تابع نہیں ہے، آپ اتنے عاجز ہیں، تو آپ کے ایمان کی کمزوری ہے، یا آپ کے ایمان کی کمزوری ہے کہ آپ کا نفس آپ کے تابع نہیں ہے۔ ہمیں اور آپ کو نفس اپنے تابع کرنا ہوگا، خواہشات کے اوپر کنٹرول کرنا ہوگا، اپنے نفس کو مارنا ہوگا، اس سے مجادلہ کرنا ہوگا، جہاد کرنا ہوگا۔ ہمیں فجر کے اندر اٹھنا ہوگا، اپنی نیند کو مارنا ہوگا، اپنی نیند کو قربان کرنا ہوگا، اور رمضان کے مہینے میں بھوک اور پیاس کو مارنا ہوگا، روزے رکھنا ہوگا۔ ہمیں اپنے آپ کو مارنا ہوگا، ہمیں اپنے نفس کے ساتھ جہاد کرنا ہوگا، تب جا کر ہم دین کے اوپر ثابت قدم رہ سکتے ہیں۔ اپنی خواہشات کو کچلنا ہوگا۔ انسان کا دل بہت ساری برائیوں میں گم ہونا چاہتا ہے، زنا کرنا چاہتا ہے، شراب پینا چاہتا ہے، برے سے برا کام کرنا چاہتا ہے، لیکن اس کا نفس ایسی چیزوں کی طرف مائل نہیں ہوتا، وہ اپنے نفس کے اوپر کنٹرول کر لیتا ہے، مجاہدہ کر لیتا ہے اور دین کے اوپر ثابت قدم رہتا ہے، تو اللہ رب العالمین کی رحمت کا وہ مستحق ہو جاتا ہے، بے روی کا شکار نہیں ہوتا ہے۔ نمبر 5، اگر ہم بے روی سے بچنا چاہتے ہیں، دین کے اوپر استقامت چاہتے ہیں، تو ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم صالحین، جو نیک لوگ ہیں، جو ہم سے پہلے گزر چکے ہیں، نیک لوگ ہیں، ہم ان کے احوال میں غور و فکر کریں، ان کی زندگیوں کو پڑھیں کہ وہ کس طریقے سے نیکیاں کرتے تھے، کس طریقے سے برائیوں سے بچا رہتے تھے، کس طریقے سے وہ صبر کرتے تھے۔ اگر آپ ان کو پڑھیں گے تو آپ کے اندر بھی وہ جذبہ پیدا ہوگا کہ میں بھی فلاں آدمی کی طرح کروں، میں بھی فلاں نیک آدمی کی طرح زندگی گزاروں، میں بھی فلاں نیک آدمی کی طرح صبر کروں، میں بھی فلاں نیک آدمی کی طرح رات میں اٹھ کر تہجد پڑھوں، میں بھی فلاں آدمی کی طرح پیدل چل کر مسجد جاؤں، میں بھی فلاں آدمی کی طرح دین کی دعوت دوں، میں بھی فلاں آدمی کی طرح معاشرے کے اندر ایک اچھا انسان بن کر رہوں۔ تو ہمیں صالحین کے واقعات کو پڑھنا ہوگا، صالحین کی زندگیوں کو پڑھنا ہوگا، ہمیں اپنے آپ کا محاسبہ کرنا ہوگا۔ چھٹا علاج جو دین سے، بے روی سے، دین سے دوری ہونے سے ہمیں بچا سکتا ہے، گناہوں میں ملوث ہونے سے ہمیں اور آپ کو بچا سکتا ہے، وہ ہے اپنے اعمال کا محاسبہ کرنا۔
یہ اچھے تاجر کی پہچان ہے کہ وہ ہر دن رات میں اپنے تجارت کا حساب کرتا ہے کہ آج اس نے کتنے کا کاروبار کیا ہے، کتنا فائدہ ہوا، کتنا نقصان ہوا ہے۔ تو ایک مومن کی پہچان یہ ہونی چاہیے کہ وہ ہر وقت اپنے نفس کا محاسبہ کرے، آج کے دن میں اس نے کتنی نیکیاں کی ہیں، کتنے گناہ کے کام کیے ہیں، کتنی نیکیاں کی ہیں، کتنے گناہ کے کام کیے ہیں، آج اس نے کس کے ساتھ بھلائی کی ہے، آج اس نے کسی مسکین کو کھانا کھلایا ہے، آج اس نے کسی جنازے میں شرکت کی ہے، آج اس نے کسی مسکین کو کھانا کھلایا ہے۔ اگر وہ دن بدن رات کے اندر اپنے محاسبہ کرے گا تو وہ اپنے آپ گناہوں سے رک جائے گا، اسے اندازہ ہو جائے گا کہ کل میں نے یہ برائی کی تھی، آج میں نے وہ برائی نہیں کرنی، اسے اندازہ ہو جائے گا کہ کل میں نے فلاں کی چغلی کی تھی، آج میں چغلی نہیں کروں گا، کل وہ دوسرے دن وہ اس برائی سے رک جائے گا۔ تو آدمی اپنے نفس کا محاسبہ کرے، یہ چھٹا علاج ہے جس کی وجہ سے آدمی گناہوں سے رک جاتا ہے، برائیوں سے رک جاتا ہے، دین کے اوپر ثابت قدم رہتا ہے۔ موت کی یاد اور اس کی تیاری کی فکر کرے۔ موت کو انسان جب یاد کرتا ہے تو آٹومیٹک وہ گناہوں سے رک جاتا ہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں کو حکم دیا کہ اے لوگو تم قبرستان کی زیارت کیا کرو، اس لیے کہ یہ تمہیں موت کی یاد دلاتی ہے۔ جب انسان کو موت یاد آتی ہے تو وہ صرف اللہ کو یاد کرتا ہے، نیکیوں میں ملوث رہتا ہے، اللہ رب العالمین کا ذکر کرتا ہے، اور جب کبھی اسے بڑی بیماری لاحق ہو جاتی ہے تو وہ اس طریقے سے صبر کر لیتا ہے کہ 2-4 دن کی زندگی ہے، صبر کر لیتے ہیں، اس کے بعد اللہ رب العالمین اس کا بہترین بدلہ دے گا۔ جب آدمی موت کو یاد کرتا ہے تو گناہوں سے دور رہتا ہے۔ تو لہذا ہمیں اور آپ کو اگر ایسا کرنا ہے کہ ہم دین کے اوپر ثابت قدم رہے، چاہے جتنی پریشانی آ جائے ہم موت کو یاد کریں گے کہ ایک نہ دن ہمیں مرنا ہے، ایک دن ہمیں موت آنی ہے، اس کے بعد اللہ رب العالمین کے پاس بہترین بدلہ ہے۔ موجودہ وقت کی قدر کرنا، 7واں علاج۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو جو وقت دیا ہے ہم اس کی قدر کریں۔ نوجوانی کا وقت یہ اللہ رب العالمین کے یہاں بہت ہی اہمیت کا حامل ہے۔ کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین سے اللہ رب العالمین پوچھے گا کہ میں نے تجھے جوانی دی تھی، اس جوانی کا تو نے کیا کیا؟ تو یہ جوانی کا جو وقت ہے، انسان کے اندر جوش رہتا ہے، جذبہ رہتا ہے نیکیاں کرنے کا، کچھ کرنے کا، کیونکہ بچپن کے اندر آدمی کمزور ہوتا ہے، نیکیاں کر نہیں پاتا ہے، لیکن جب آدمی جوان ہو جاتا ہے اس کے اندر قوت آ جاتی ہے، طاقت آ جاتی ہے، اور جب واپس بڑھاپے کی طرف چلا جاتا ہے تو وہ کمزور ہو جاتا ہے، اتنی نیکیاں نہیں کر پاتا۔ اس لیے اللہ رب العالمین کو جوانی کی عبادت بھی بہت زیادہ محبوب ہے۔ تو لہذا ہم اور آپ اس کے لیے بھی کوشش کریں، اپنے وقت کی حفاظت کریں۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں جو وقت دیا ہے اس کی عبادت کے اندر ہم اس کو لگائیں۔ 9واں علاج یہ ہے کہ اللہ کے خوف کو بھی امید کے ساتھ جمع کر لیں۔ جیسا کہ میں نے ذکر کیا کہ ہم صرف یہ نہ رکھیں کہ اللہ رب العالمین غفور الرحیم ہے، بلکہ اس کے خوف کے ساتھ، اس کی امید کے ساتھ ساتھ خوف بھی ہمارے دل میں رہے کہ اللہ رب العالمین عذاب دینے والا ہے، تب جا کر ہم گناہوں سے بچ سکتے ہیں، دین کے اوپر ثابت قدم رہ سکتے ہیں۔ 10واں علاج یہ ہے، اس بات کا خاص خیال رکھے کہ اللہ رب العالمین کے پاس ہمیں صحیح سالم دل لے کے جانا ہے، ہمیں صحیح سالم دل لے کے جانا ہے، کیونکہ جب انسان شادی کے اندر جاتا ہے تو یہ سوچتا ہے کہ اس کے کپڑوں کے اوپر کوئی بھی داغ دھبا نہ ہو، لیکن اللہ رب العالمین ہمارے کپڑوں اور ہماری صورتوں کو نہیں دیکھتا، اللہ رب العالمین ہمارے دلوں کو دیکھتا ہے۔ تو ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہمارے دل کے اوپر کوئی دھبا نہ ہو، اور جب آدمی گناہ کرتا ہے تو اس کے دل کے اوپر ایک دھبا لگ جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب آدمی کوئی گناہ کا کام کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک دھبا لگ جاتا ہے، اور اگر وہ اس سے توبہ کر لیتا ہے تو اللہ رب العالمین اس دھبے کو مٹا دیتا ہے، اور اگر وہ توبہ نہیں کرتا تو اور گناہ کے اوپر گناہ کیے جاتا ہے تو وہ دھبے بڑھتے چلے جاتے ہیں، اور یہاں تک کہ اس کا پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے، اس کا پورا دل کالا ہو جاتا ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا کلا بل ران علی قلوبہم
मा कानू यक्सिबून, कि इनके दिलों पर जो धब्बे पड़ चुके हैं, उनका दिल जो काला हुआ है, ये ऐसे ही नहीं हुआ है, ये उनके गुनाहों की वजह से हुआ। उनके दिल जंग आलूद जो हुए हैं वो उनके गुनाहों की वजह से हुए हैं। इसीलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान मजीद के अंदर इरशाद फरमाता है, यौम ला यनफ़उ मालुन वला बनून, कि कल क़यामत के दिन इंसान को उसका माल और उसकी औलाद कुछ फ़ायदा नहीं पहुँचाएगी। इल्ला मन अतल्लाह बिक़ल्बिन सलीम, मगर जो क़ल्बे सलीम साफ़ व शफ़ाफ़ दिल लेकर आए वही उसको फ़ायदा पहुँचाएगा। तो हमें और आपको इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि हमारा दिल काला ना हो, हमारे दिल के ऊपर कोई धब्बा ना हो। जब हम अल्लाह रब्बुल आलमीन से मुलाकात के लिए जाएं, हशर के मैदान में जमा हो, तो हमारे दिल के अंदर कोई धब्बा ना हो, हमारा दिल एकदम साफ़ व शफ़ाफ़ हो। ये 10 इलाज थे जो मैंने आपके सामने दीन के ऊपर साबित कदमी के पेश किए। अगर आदमी दीन के ऊपर साबित कदम नहीं रह पाता है तो उसके नुकसानात क्या होते हैं? उसके नुकसानात यही होते हैं कि आदमी जहन्नम के अंदर चला जाता है। उसका नतीजा यही निकलता है कि आदमी जहन्नम रसीद हो जाता है। और दुनिया के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है, वमन अअरज़ अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन ज़न्क़ा, जो मेरे दीन से दूर हो जाता है, मेरे ज़िक्र से दूर हो जाता है, मेरी इबादत से दूर हो जाता है, मेरे कुरान से दूर हो जाता है, मेरे नबी के सुन्नत से दूर हो जाता है, तो मैं उसकी ज़िंदगी को तंग कर देता हूँ, उसे चैन व सुकून नसीब नहीं होता। जो दीन से दूर हो जाता है उसकी ज़िंदगी तंग हो जाती है, उसे चैन व सुकून नसीब नहीं होता है। वमन अअरज़ अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन ज़न्क़ा वनहशुरुहु यौमल क़ियामति अअमा, और कल क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन उसे अंधा करके उठाएगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन उसे अंधा करके उठाएगा। वो कहेगा कि अल्लाह रब्बुल आलमीन, मैं तो दुनिया के अंदर देखने वाला था, तूने मुझे अंधा करके क्यों उठाया? अल्लाह रब्बुल आलमीन कहेगा कि तेरे सामने कुरान पढ़ा जाता था, तुझे कुरान के अहकामात बताए जाते थे, तुझे कहा जाता था कि नमाज पढ़, तुझे कहा जाता था कि अल्लाह के साथ किसी को शरीक मत कर, तुझे कहा जाता कि दुआ सिर्फ अल्लाह से कर, तुझे कहा जाता था कि हाजित रवा मुश्किल कुशा सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन है, तुझे कहा जाता था कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक नमाज पढ़, वही नमाज अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहाँ काबिल कबूल है। लेकिन तू सुनता था और अपने मन की करता था, अल्लाह रब्बुल आलमीन की मर्ज़ी के मुताबिक ज़िंदगी नहीं गुजारता था, इसलिए मैंने आज तुझे अंधा कर दिया। तेरे पास आँख होने के बावजूद तू कुरान और सुन्नत को देखता था लेकिन उसके ऊपर अमल नहीं करता था। तेरे पास कान होने के बावजूद तू सुनता था लेकिन अंधा और बहरा बना रहता था, इसलिए मैंने आज तुझको अंधा करके उठाया। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ज़िंदगी के अंदर भी चैन व सुकून गर्क कर देता है और आखिरत के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन उसको जहन्नम के अंदर दाखिल फरमाएगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें दीन इस्लाम के ऊपर साबित कदम रखे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें गुनाहों से बचाए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें ज़्यादा से ज़्यादा करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। इलाल आलमीन हम में से जो लोग बीमार हैं तो उनको शिफ़ाए कामिला आजिला अता फरमा। इलाल आलमीन हम में से जो लोग बेराह हैं, राह से भटके हुए हैं, ए अल्लाह तो उनको सीधी राह नसीब फरमा। इलाल आलमीन जब तक तू हमें ज़िंदा रखे इस्लाम पर ज़िंदा रख और हमारा ख़ात्मा हो तो ईमान पर हो। अक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन आमीन तक़ब्बल या रब्बल आलमीन। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल और दबाइए बेल का आइकन ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशन अपडेट्स मिल सके।